دیکھیں ہر آدمی کا سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے اور محبت کرنے کا بھی اپنا انداز ہے. مثلا بچوں سے محبت ہے. میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو اسے بچوں سے محبت ہے, تو وہ مثال کے طور پہ بچوں کو ایک مہمان لے کے جائے گا اور کسی گروسری شاپ پہ انہیں کی کھانے پینے کی چیز لے کے دے گا, اسے آئس کریم لے کے دے گا. اس کا محبت کا یہ انداز ہے, کینستھیٹک فیلنگز کے ساتھ ہے. کوئی اور مہمان آئے گا, وہ بچوں کو ڈرائیو کرانے لے کے جائے گا, اپنا اپنا طریقہ ہے. اچھا کوئی اور آئے گا, چلو یار بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھتے ہیں, ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے. میں لائف میں اتنا کنسٹھیٹک ہوں کہ جب تک میں بچے کو پکڑ کے ایسے مروڑ نہ لوں, چوم چاٹ نہ لوں اسے, مطلب آئی ایم فل کنسٹھیٹک. مجھے ٹچ کے ساتھ, ہگ کے ساتھ اسے تنگ کر کے مزہ آتا ہے. سدی لفظوں میں یہ ہے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ والے جو ہے وہ اس میں ذرا ہوشیار ہوتے ہیں. میرے بچے ہیں نا, میرے بچے, آئی لو دیم. مجھے بچوں کو ہگ کر کے, بچوں کو تنگ کر کے مجھے مزہ آتا ہے. اب میرے لو کا انداز یہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس طریقے کی کر رہا ہوتا ہوں, دوسروں کا یہ نہیں ہے. اب ایک کے لیے جیسے آپ نے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات کی, ایک کے لیے جو آفینس ہے اور ایک کے لیے یہ لو ہے. اسی طرح میاں بیوی کے معاملات بھی ہیں. ایک کے لیے شاپنگ کرنا یا شاپنگ کروانا لو ہے, ایک کے لیے اچھا کھانا پکانا لو ہے, ایک کے لیے باتیں کرنا گھنٹوں بیٹھ کے وہ لو ہے, ایک کے لیے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا کیئر ہے. میں شیئر نہیں کرتا. میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھائی میری باہر کی ٹینشنز اگر میں تمہارے سر پر لاد دوں تو میری تم سے کہے کی محبت. وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے مجھ پہ, میری ایبلٹیز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے باہر کی ٹینشن, باہر کا دباؤ اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تاکہ یہ گھر پرسکون رہے. اب دیکھیں کہ یہ دونوں ڈفرینٹ تھاٹس ہیں نا, لیکن اگر آپ نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا کہ میں یہ کیوں نہیں کرتا یا یہ کیوں کرتا ہوں, انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی, بہت بہتر ہو جائے گی. تو ہمیں شادی کے ابتدائی دنوں میں دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے کی بجائے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دس از نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر کراچی سے لے کر پشاور تک بائی روڈ سفر کریں تو 3-4 مسئلے ہیں پورے پاکستان کے. عورتوں کا رنگ گورا ہونا چاہیے, دبلا ہونا چاہیے, دبلا بھی ہونا چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, ویٹ لاس ہونا چاہیے. مردوں کو سپرمین ہونا چاہیے, ان کی پاور شاور ہونی چاہیے, ان کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, بٹوا بڑا ہونا چاہیے. ہاں یہ ہونا چاہیے. اور تیسرا جی وہ ہمارا کالا جادو, کاٹ پلٹ اور پتہ نہیں کیا معاملہ, بنگالی بابا اور وہ یہ ہمارے مسائل ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کے سوچ کے پیٹرنز بنتے ہیں, یہ رشتے بناتے اور بگاڑتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ بتاتے ہیں شوہر کو قابو میں کرنے کے طریقے, بیوی کو قابو میں کرنے کے طریقے, ظالم ساس کو راہ راست پہ لانے کے طریقے. اوکے یہ سکھاتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سکھاتے بیوی کو خوش رکھنے کے طریقے, شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے, ساس کے ساتھ بنا کر رکھنے کے طریقے. آپ قابو کیوں کرنا چاہتے ہو, پرسکون گھر بنانے کے طریقے. ہمارے محاورے دیکھیں, ظالم محبوب قدموں میں. ایک بات بتائیں, اگر وہ محبوب ہے تو سینے میں لانا ہے کہ قدموں میں لانا ہے؟ یار آپ کی سائیکالوجی غلط ہے, آپ کے ورڈز غلط ہیں. ظالم محبوب قدموں میں, آپ مجھے بتائیے کہ محبوب ہے جسے قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ غلام ہے کہ محبوب ہے؟ محبوب کی جگہ آپ بتائیں قدم ہوتا ہے کہ دل ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. بالکل. آپ قدموں میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات غلط فکروں کی وجہ سے, غلط الفاظ کی وجہ سے, غلط میٹافرز کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ لطیفے میاں بیوی کے رشتے پہ بنتے ہیں. ہاں, وائف جوکس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے میاں بیوی کے رشتے پہ, جو حالانکہ یہ سب سے مقدس رشتہ ہے. اب آپ نے جب اسے طنز و مزاح کا اس طریقے سے نشانہ بنایا تو اس کی ویلیو تو کم ہو گئی نا. تو اگر آپ ان رشتوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ دوسرے کو خوش کرنے کے طریقے سیکھیں, قابو کرنے کے طریقے نہ سیکھیں. نمبر 1, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسے دبا کے رکھنے کی کوشش نہ کریں. اینڈ دین جو میں نے سب سے پہلے بات بیان کی, فلیکسیبلٹی. اگر آپ کے رویوں میں فلیکسیبلٹی ہے تو آپ کا رشتہ جاندار اور پائیدار ثابت ہوگا. تو جو باؤنڈریز سیٹ کرنا ہوتا ہے وہ کیسے ہے پھر؟ دیکھیں, باؤنڈریز سیٹ کرنا آج کے فیمنزم کا جو ہے نا ایک سلوگن ہے. باؤنڈریز کون سی ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ باؤنڈریز کون سی ہیں. آپ میرا فون نہ دیکھو, کیوں نہ دیکھو؟ آپ نے کیوں چھپا کے سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ آپ میں کچھ ہے تو آپ نے کہا نا کہ نہ دیکھو. پہلی بات تو یہ. ہاں, باؤنڈریز مثال کے طور پہ میں اپنی والدہ سے ایک بات کر رہی ہوں, میں اپنی بہن سے ایک بات کر رہی ہوں, یہ ہماری بہنوں کی بات ہے, اس سے آپ دور رہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن جو گھریلو معاملات ہیں اس میں آپ کی کہے کی باؤنڈریز کہ میرے گھر میں ایک ڈیسیژن علیحدہ ہو رہا ہے, ایک علیحدہ ہو رہا ہے, تیسرا علیحدہ بات کر رہا ہے. پھر اگر آپ فزیکل باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں تو وین یو لو ایچ ادر, وین یو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, دین اننوئنگلی یو ریسپیکٹ دیئر باؤنڈریز. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے, لیکن جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ نو
اب میرا موڈ نہیں ہے, اب میرا موڈ ہے, اب میں نے کھانا نہیں پکانا, آج ہم نے باہر جانا ہے, آج میرا کھانا پکانے کا موڈ نہیں ہے, اور یہ میری باؤنڈریز ہیں کہ میں نے سنڈے کو نہیں پکایا کرنا. دیز آر ناٹ دا باؤنڈریز, یہ امپوز کی گئی ہیں آپ کے اوپر آپ کی فیملی, جس سے آپ نے کہا نا کہ سب سے بنیادی اکائی ہے, اس اکائی کو توڑنے کے لیے. کیا آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک صرف ایک فیملی کے یونٹ کو توڑنے سے بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری جنم لیتی ہے؟ ایک فیملی جب توڑ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ فیملی ٹوٹی, سب سے پہلے تو فارما انڈسٹری, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, ڈپریشن ہے, اینٹی ڈپریسنٹ میں کھاؤں گا, فارما انڈسٹری فلرش کرے گی. میرا بچہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا, ایک اور انڈسٹری فلرش کرے گی. میں اگر کھانا نہیں پکاؤں گا, ہوٹل انڈسٹری فلرش کرے گی. میں اگر کپڑے نہیں دھو سکوں گا, لانڈری والے کا بزنس جو ہے گرو کرے گا. اس کے بعد پہلے گھر میں میرے ایک ٹی وی, ایک اے سی, ایک گاڑی چاہیے تھی, اب اس گھر کے لیے زیادہ چاہیے, میرے گھر کے لیے زیادہ چاہیے. کارپوریٹ سیکٹر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اکٹھے رہیں. اس سے اپنے کارپوریٹ مقاصد کے لیے وہ گھر کو توڑنا چاہتا ہے. اس کے لیے میڈیا, اس کے لیے ٹی وی, اس کے لیے ڈرامے, اس کے لیے ناول, اس کے لیے رسالے, اس کے لیے میٹافرز, صرف اس لیے کہ آپ سپلٹ ہوں اور کارپوریٹ ورلڈ ترقی کرے. دیکھیں میاں بیوی تو ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام ہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا نام ہے. میاں بیوی کا مطلب تو تمام مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا نام ہے. آپ نے کہا میرا شوہر ایسا ہے, اسے سمجھو, اپنی طرف لے کے آؤ, کمیونیکیٹ کرو. میری بیگم ایسی ہے, سمجھاؤ اسے.